السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ آگے کہو۔ جاسوس بولے، کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ خطیب صاحب، وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، یعنی جنگ لڑائیوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گیری، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے۔ اسی وقت اس عالم دین سے ملنے کی ٹھانی، ملاقات بھیس بدل کر کے، اور جاتے ہی سوال کر دیا، جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی۔ وہ پوری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں؟ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ فتنہ انہوں نے اس طرح روکا۔ اللہ اکبر۔ دوستو آج بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ یہودی بہت بڑی سازشیں کرتے ہیں۔ دوستو اسی طرح اس کہانی کی راویہ ایک خاتون مبلغہ ہیں جو کہ قصیم شہر میں غسل میت ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی مدرسہ کی میڈل لیول کی ایک طالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رواں رو کر برا حال کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں حیران رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں جیسے اٹھ رہی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنانا کہ جب ہم مریں تو ہمارے چہروں سے بھی نور کی شعائیں اٹھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو اس کے چہرے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھی، جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہوتی ہے، یعنی 14ویں چاند کی۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی ان میں سے کچھ نارمل کیفیت میں ہوتی، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے ناگوار بو محسوس ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو
یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور بالخصوص اپنی بیٹی کی نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواؤں گی، چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جانتی ہیں، اس لیے آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیجئے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجئے گا، میں انہیں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹن میں پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے، نہ باریک تھے اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے۔ وہ سب بھی پورے بازوؤں والے، ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ سب لباس انتہائی سادہ تھے، وہ شوخ اور بھڑکیلے نہیں بلکہ جاذب نظر اور بہترین لباس تھے۔ ان کا فیبرک باریک نہیں تھا کہ جس سے جسم نظر آئے۔ میں جو کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا سکول کا سامان اور اس کے قلم تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ میں جان گئی کہ اپنی زندگی میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والی رہی ہے۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ راویہ کہتی ہیں کہ کارٹن بند کرنے کے بعد میرے دل اور پھر ایمان کی کیفیت میں اچانک ایک تغیر بھپا ہو گیا اور میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عزم کیا اور جذبہ محسوس کیا۔ میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیا اور حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے نوف پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ مبلغہ کہتی ہیں کہ میں نے ام نوف کو فون کیا اور اسے اس ماڈرن ازم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی امتیاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سربہ سجود ہو جاتی۔ اللہ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کریم کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے احکامات اور سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان بھی ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں کہ رب تعالی، رب کریم کل قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طبقے اور رجحانات کی مصنوعی چکوچند سے متاثر ہو کر نیم اور یاں اور سخت چست لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں تہذیب یافتہ بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں
اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں، 9 کی ہی عمر یا ادھیڑ عمری میں بالآخر اپنے رب کے سامنے پیش تو ہونا ہی ہے، اور یہ پیش ہونا لازمی ہے اور کوئی بھی اس سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں دنیاوی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس اللہ کریم سے معافی مانگ لے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھانے کی آپ کی طرف سے دیر ہے، معافی اور توبہ کو قبول کرنے کی اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ دوستو، اسی طرح وہ بتا رہا تھا کہ میری جان نکل رہی تھی، یعنی وہ بتا رہا تھا میری جان نکل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اب میرے پیر بے جان ہو چکے ہیں، تم میری ٹانگوں کو دباؤ۔ بیٹی جو خود بھی ڈاکٹر تھی، اپنے باپ کی بات سن کر آنسو بہاتے ہوئے اس کے پاؤں چھوڑ کر ٹانگوں کو دبانے لگی، مگر اس نے اپنے والد کے بے جان قدموں کو بوسہ دیا تھا۔ باپ اپنے پیروں پر دیے گئے بوسے کو محسوس نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہاں سے جان نکل چکی تھی، مگر اس نے اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ لیے تھے اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، میں نے اکثر مسلمانوں کی طرح مدینے یا مکے میں مرنے کی خواہش کبھی نہیں کی، البتہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہا کہ مجھے اسلام اور اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے موت دینا۔ میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ سکون آج مل رہا ہے۔ جیسے جیسے میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے، میں پرسکون ہوتا جا رہا ہوں، مگر تمہارے آنسوؤں نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں، میں خوش ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم بھی مجھے خوشی سے الوداع کہہ دو بیٹی۔ بیٹی کے آنسو تھم گئے اور وہ باپ کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ ہسپتال کے ڈاکٹرز یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ عام انسان کس طرح بتا سکتا ہے کہ جان کہاں تک نکل چکی ہے۔ خیر، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ ہسپتال سے معاملات طے ہو جانے کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی، مگر یہ پہلی میت تھی جسے ورثاء کے حوالے کرنے کے بعد سب سے معروف تجربہ کار اور عمر رسیدہ خاتون ڈاکٹر ویلی زک نے فوت ہو جانے والے شخص کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اس سے تعزیت کی اور بعد ازاں اس سے فوت ہو جانے والے شخص کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہوئے حیرانگی سے سوال کیا کہ کوئی انسان کس طرح بتا سکتا ہے کہ اس کی جان کہاں تک نکل چکی ہے؟ کیسے کوئی موت کی سختی کے باوجود اتنا پرسکون ہو سکتا ہے؟ اسی نوعیت کے بے شمار سوالات کیے، جس کے جواب میں فوت ہو جانے والے شخص کی بیٹی جو خود بھی ایک ڈاکٹر تھی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب، جن کا نام محمد بوٹا ہے، یہ گاؤں کے چھوٹے سے زمیندار تھے۔ ہمارے گاؤں کی ایک یتیم لڑکی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اس کے تائے نے اس کے والد صاحب کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ ننہال والوں نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے نمبردار کے گھر میں رہتی تھی اور بطور گھریلو ملازمہ کام کرتی تھی۔ نمبردار کے بیٹے نے زینب پر بری نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ زینب نے نمبردار اور اس کی بیوی سے ان کے بیٹے کی حرکتوں کی شکایت کی، مگر انہوں نے سنی انسنی کر دی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بچی یتیم تھی، اس کے آگے پیچھے تھا کوئی نہیں، لہذا کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا، اس کی عزت لٹ جاتی یا وہ بدنام ہو جاتی۔ جب نمبردار کے بیٹے نے حد سے تجاوز کیا تو وہ رات کو میرے والد صاحب کے پاس آئی اور انہیں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، میری عزت خطرے میں ہے، تم میری عزت بچا لو۔ اپنی بہن بنا کر
میرا کسی شخص سے نکاح کر دو، میں روز محشر بھی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میرے والد صاحب تو شاید بطور مسلمان اور انسان بھی اس کی مدد کرتے، مگر رب اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی دیا گیا تھا۔ میرے والد صاحب نے چند دنوں میں ہی ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا۔ گھر میں کچھ بھی تو تھا نہیں، لہذا زمین بیچ کر کچھ زیور وغیرہ اور سامان خریدا اور زینب کو اپنی بہن بنا کر اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ زینب کی شادی کے چند ماہ بعد میں پیدا ہوئی تو میرا نام بھی زینب رکھا گیا۔ میرے والد صاحب نے محنت مزدوری شروع کر دی، کچھ زمین ٹھیکے پر لے لی، مگر دوسری طرف نمبردار صاحب نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ان کے گھر کی مفت کی نوکری کو یعنی مفت کی نوکرانی کو آزاد کروا دیا گیا ہے۔ خیر، بہت ساری مشقتیں سہنے کے باوجود میرے والد صاحب نے اپنی منہ بولی بہن کا خیال رکھا، ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک بار ڈکیتی مزاحمت پر وہ زینب قتل ہو گئی۔ اس کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے بھی میرے والد صاحب نے اپنا گھر تک بیچ دیا، مگر قاتلوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی، وہ بچ گئے۔ نمبردار کے بعد زینب کے قاتل بھی ہمارے دشمن بن گئے۔ میرے والد صاحب مجھے اور میری والدہ کو لے کر لاہور آ گئے، یہاں ایک ریٹائر ملٹری آفیسر کے گھر ملازمت اختیار کر لی، اور یہیں سے میرے والد صاحب کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے ریٹائر آفیسر کی والدہ صاحبہ کی بہت خدمت کی اور بہت دعائیں لی۔ وہ آفیسر اپنی والدہ کو علاج کی خاطر جرمنی لایا تو بطور خادم میرے والد صاحب کو اور مجھے بھی، یعنی میرے والد اور والدہ اور مجھے بھی ساتھ لایا۔ اس کی والدہ صحت یاب ہو کر واپس چلی گئی، مگر میرے والد صاحب کی درخواست پر انہوں نے ہمیں یہاں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ میرے والد صاحب اپنی محنت مزدوری کرتے اور فارغ ہونے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے روزانہ اولڈ ہوم جاتے، وہاں مقیم بزرگ لوگوں کی خدمتیں کرتے، دعائیں لیتے، یہاں تک کہ ان کی خدمت سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اولڈ ہوم کے انتظامیہ نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آئے اور بہر مل جانے والے بزرگوں اور آس پڑوس کی بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ انہوں نے ایک حلال کھانے کا ہوٹل بنا لیا اور اسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ جوڑ کر رکھنے کی بجائے خدمت انسانیت پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ وقت جو پہلے اولڈ ہوم میں گزرتا تھا اب وہ ہسپتالوں میں گزارتے، مریضوں کی عیادت کرتے، ان کو تحائف دیتے اور ان کی خدمت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کئی لوگوں کو ایمان کی توفیق بخشی، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا اور بعد میں انہوں نے اس کی مکمل ذمہ داری نہ لی ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ میرے والد صاحب کی زیر کفالت تھے اور میرے والد صاحب روز ان کو اسلامی تعلیمات دیتے تھے۔ میرے والد صاحب نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا رکھا تھا جسے اسلامک سینٹر کے نام سے رجسٹر کروا لیا تھا۔ انہوں نے مجھے آخری وصیت یہی کی تھی کہ کوشش کرنا میرے بعد بھی وہ ادارہ اسلام کی خدمت کرتا رہے۔ والد صاحب کی روادات سنانے کے بعد زینب ایک بار پھر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے اس کو دلاسا دیا اور رخصت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ ڈاکٹر زینب سے ملنے اس کے آفس پہنچی اور اس سے وہ اسلامک سینٹر دیکھنے کی فرمائش کی جو اس کے والد صاحب نے بتایا تھا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد زینب ان کو لے کر اسلامک سینٹر پہنچی، جہاں اس وقت بھی 2 خواتین قبول اسلام کے لیے موجود تھیں۔ وہاں کے ماحول اور پاکیزگی سے متاثر ہو کر وہیں اسلام قبول کر لیا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس کے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد بھی ان کے اعمال سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی نیکی نے ان کو کہاں سے کہاں تک دوستوں پہنچا دیا تھا۔ زینب کا کہنا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت، امت محمدی کی بھلائی
اور انسانیت کی فلاح کے لیے لگایا گیا ایک پیسہ بھی رب لاکھوں کروڑوں کی صورت میں موڑتا ہے اور ساتھ اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میرے والد صاحب تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ خرچ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس ہوتا تو بہت ہے لیکن خرچ نہیں کر پاتے، اس لیے جہاں اللہ سے مال مانگو وہاں اللہ سے یہ بھی مانگو کہ اللہ ہمیں غنی دل اور خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرما۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کومنٹ لازمی کرے، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ